اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے بار بار مثالیں دے کے تمہیں بات سمجھائی ہے پچھلی 2 آیتوں کے اندر، اور پھر اس سے پچھلی جو تیسری آیت تھی جس میں ان رشتوں کا ذکر کیا گیا جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ان کی بات کی ہے۔ پھر بتایا کہ جن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، پھر اگر آزاد کے ساتھ نہیں کر سکتے تو تم غلام لونڈی کے ساتھ نکاح کر لو۔ پھر اس میں حق مہر کی بھی ساری تفصیل سمجھا دی گئی ہے۔ کس لیے سارا کچھ؟ فرمایا اس لیے کہ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں لیبین لکم، تاکہ تمہارے لیے واضح کر دے، ویہدیکم، اور تمہارے لیے روشن کر دے، ہدایت دے تمہیں، سنن الذین، ان لوگوں کے راستے کی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم، اور وہ اللہ تمہیں معاف کرے یا تمہاری طرف رجوع کرے، واللہ علیم حکیم، اور میرا اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ یہ جو ہے نا سنن الذین من قبلکم، یہاں سے مراد ہے انبیاء اکرام کا راستہ، یعنی کہ جو تم سے پہلے پاکیزہ لوگ گزرے ہیں، اللہ ان کا راستہ تمہارے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کیوں واضح کرنا ہے؟ اس لیے واللہ یتوب واللہ یرید، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ان یتوب علیکم، کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے۔ اللہ تمہیں پھنسانا نہیں چاہتے کہ کچھ بھی نہ بتایا ہو اور بس کہا ہو چلو جی شتر بے مہار آپ پھر رہے ہیں، اب کر کے جب اللہ کے پاس جائیں اللہ کہیں ادھر یہ گناہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، تو ہم آگے سے کہیں گے اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تو تمہیں بتا دیا تھا، میں نے تو قرآن میں واضح بتا دیا تھا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اب تم کر کے کیوں آئے ہو؟ تم نے نہیں پڑھا تو تمہارا قصور ہے نا، ہماری طرف سے کام پورا تھا، ہدایت پوری ہے، روشنی پوری ہے، اللہ نے مکمل باتیں بتا دی ہیں۔ ایسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ، ترکتکم علی الملۃ بیضاء، میں تمہیں واضح شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، واضح شریعت، اس میں حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، الحرام بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم جان بوجھ کے حرام میں پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم قیامت کے دن یہ عذر نہیں پیش کر سکتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا جی کیا تھا، یہ نہیں ہے بات۔ اللہ فرماتے میں یہ چاہتا ہوں واللہ یرید، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ان یتوب علیکم، یہ کہ وہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور وہ لوگ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ، جو اپنی خواہش کی پوجا کرنے والے ہیں، خواہشات کے پجاری، نفس پرست لوگ جو ہیں اپنی خواہشات کے پجاری، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک ہے اللہ کی چاہت، اللہ کا ارادہ اللہ نے بیان کر دیا، اللہ تمہیں پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ اب وہ لوگ دوسرے سائڈ پہ کھڑے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ یتبعون الشہوات، جو شہوات خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کا ارادہ یہ ہے ان تمیلوا میلا عظیما، یہ کہ وہ تمہیں ہٹا دیں، بری طرح ہٹانا، تمہیں خواہشات میں جکڑ دیں، تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں۔ وہ اس پہ پورا زور لگا رہے ہیں، وہ لڑکیوں کو برہنہ کر کے، نیم برہنہ کر کے تمہارے سامنے مشہوریوں کے اندر، ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر، گانوں کے اندر، جلسوں کے اندر نچا نچا کے تمہیں مائل کر رہے ہیں، ادھر آؤ بھائی، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ہٹ جاؤ تم اپنے دین سے۔ نکاح والا معاملہ تم اس کو عذاب سمجھو، شادی کون کرائے گا اتنی مصیبت سمجھو اس کو، گرل فرینڈ رکھو، باتیں کرو، موجیں کرو، چند ٹکوں کی خاطر جا کے اپنی خواہش کو پورا کر لو، سارا کچھ اویلیبل ہے تمہارے، آنکھوں کا زنا عام ہے، کانوں کا زنا عام ہے۔ کیسے ہوا؟ ایسے ہی ہو رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں وہ بونگے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دے رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، نہیں، پیچھے یہ چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ ورگلا کے اپنی طرف لگا دیں، اور یہ موبائل، یہ نیٹ، یہ سارا کچھ اسی لیے ہے۔ آپ اس پہ اسلامی کنٹینٹ شیئر کرنا شروع کر دیں، 10 دن 4 دن بس، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ آپ کا چینل اڑا دیتے ہیں۔ چینل ہمارے کتنے چینل ایسے اڑ جاتے ہیں، یوٹیوب چینل 10 لاکھ کے قریب بھی ہمارے سبسکرائبر ہوتے ہیں اسلامک چینلز کے، اڑا دیتے ہیں، بلا وجہ اڑا دیتے ہیں، کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا جی کیوں، جی بس اسلامی کنٹینٹ دے رہے ہیں، مقصد ہی یہ نہیں تھا ان کا جو تم استعمال کر رہے ہیں اس کام کے لیے۔ تو باقاعدہ ان کی پوری پیچھے پلاننگ ہے جسے 5th جنریشن وار کہتے ہیں۔ اس پہ میں نے پہلے بھی بڑی ڈیٹیل آپ کو جمعے کے اندر بھی ایک مرتبہ سمجھایا تھا
یہ 5th جنریشن وار ہے، 5ویں جنگی حکمت عملی اس وقت میدان ان کے سجے ہوئے ہیں۔ اب وہ نہیں چلے گا کہ گھوڑوں پہ آئیں گے، تلواروں کے ساتھ لڑیں گے، گولیاں ماریں گے، دھماکے کریں گے، نہیں، وہ بہت کم ہوگا۔ اب کیا ہے، ذہنوں کو کیپچر کیا جا رہا ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھے ہو، نام مسلمانوں والے ہیں، امی ابو سارے اسلامی ذہن کے ہیں، لیکن دماغ میں کفر بھرا ہوا، گند بھرا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم میرے پاس کتنے ایسے وائس میسیج آتے ہیں، لوگ نوجوان میں پوچھتے ہیں ایسے مسئلے مسائل، جب کبھی وہ کوئی اچھا کلپ دیکھ لیتے ہیں پھر وہ رو کے میسیج کرتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم گاند دیکھے بنا سو جائیں نا، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی۔ جب تک 1.5-2 گھنٹے گاند نہ دیکھیں، موبائل کے اوپر کوئی فلم نہ دیکھیں تو نیند نہیں آتی۔ میں اپنے اسکول میں ہی ایک بچہ کہہ رہا تھا، میں نے ایسی بات کی ایک دن، کہنے لگا سر جی میری کیفیت یہ ہے، 9th کا وہ بچہ ہے، کہتا سر میری کیفیت یہ ہے، اگر میں ایک دن میں ایک فلم نہ دیکھوں مجھے روٹی ہضم نہیں ہوتی، روٹی ہضم نہیں ہوتی مجھے، اتنا کہتا میرے دل میں یہ بس بیٹھی ہوئی ہے بات، سر جی میں کیا کروں، میں تو بڑا پریشان ہوں، کئی مرتبہ سوچتا ہوں یہ گاند چھوڑ دوں لیکن نہیں چھوٹتا۔ کیسے ہوا سارا کچھ؟ اس وجہ سے ہوا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، وہ لوگ جو اپنی خواہش کے پجاری ہیں وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ وہ تمہیں مکمل مائل کر لیں اپنی طرف، بہت بڑا مائل کرنا، اور وہ مائل کر چکے ہیں۔ آج نوجوان نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، نکل چکی ہے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، ان یخفف عنکم، کہ تمہارے لیے آسانیاں کر دے۔ اللہ نے بڑی آسانیاں کی ہوئی ہیں، پتہ کیسے؟ ابھی رمضان کا مہینہ آ جائے گا، اللہ کہیں گے آ جاؤ، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، رحمت ایسے نظر آتی ہے آسمانوں سے اترتی ہوئی، فجر کے پوری مسجدیں بھری ہوئی ہیں، قیام اللیل ہے، دل نرم ہوتے ہیں، رو لو آ جاؤ میں معاف کر دوں گا، سارا سال سیاہ راتیں سیاہ دن ہیں، آؤ تو صحیح، ایک رات کھڑے تھے ہو جاؤ۔ ایک چھوٹا سا آپ علیہ السلام کے حدیث کے مطابق ایک مکھی کے سر کے جتنا، مکھی کا سر کتنا ہے، آپ اس کو کوئی وہ ملی میٹر اور اس سے بھی چھوٹا کوئی پیمانہ ہے تو وہ بھی نہیں ہو سکتا، اتنا آنسو بھی بہا دو میں تمہارے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ جی یہ کیوں ہے، یہ کیوں، بڑے بڑے گناہ کیسے مٹ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتے اصل بات یہ ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے، بڑا ہی کمزور ہے انسان، چند بس ادھر سے ہوا چلتی ہے نا تو کسی کا دوپٹہ اس کو مائل کر جاتا ہے بیچارے کو، اتنا کمزور ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی، دن سے رات ہوتی کچھ اور ہوتا ہے، رات سے دن چڑھتا ہے یہ کچھ اور ہو جاتا ہے، اتنا بیچارہ کمزور ہے، بڑا اپنے آپ کو مضبوط سمجھنے والا۔ ایک زکام لگ جائے نا، ایک زکام، بڑا پہلوان بھی نہ کہتا توبہ معافی اللہ معافی آ نہ کسی نے ہوئے، اتنا کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اگر 2 گھونٹ پانی کے نہ ملے تو مر جاتا ہے، پیاس لگی ہو، جتنا مرضی پہلوان ہو، پانی لبتا پھر، حالانکہ پانی نہ اس کا رنگ ہے، پانی بے رنگ ہوتا ہے، نہ اس کا ذائقہ ہے، بے ذائقہ ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی خوشبو ہے، اس پہ ہی مر جاتا ہے۔ اور اگر وہی پانی پیٹ میں جا کے اٹک جائے اور باہر نہ نکلے تب بھی یہ مر جاتا ہے۔ 2 قطرے پیشاب نہ آئے کسی بندے کو، اس کی کیفیت جا کے پوچھ کے دیکھیں آپ، یہ تو انسان کی حیثیت ہے کیا ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ تم بڑے ضعیف پیدا کیے گئے ہو، اس لیے میں نے تمہارے لیے آسانیاں کی ہوئی ہیں۔ دین آسانی کا نام ہے، یہ رحمت والا دین ہے، الدین یسر، حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا بڑا آسانی والا ہے۔ بلکہ اسی پانی پہ خلیفہ ہارون رشید جو بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا، اگر ہسٹری پڑھنے والے ساتھی وہ تو جانتے ہیں کہ اتنی بڑی سلطنت تھی، ایک مرتبہ اپنے محل کی چھت پہ چڑھے ہوئے تھے تو بادل آ کے گرجا اس کے سامنے بارش برسانے کے لیے، بادل میں کڑک پیدا ہوئی تو اسے بادل کو مخاطب کر کے کہا اتنا شور کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، تو جہاں جا کے برسے گا نا جو پیداوار تیرے برسنے کے ساتھ ہوگی نا، یا تو وہ ڈائریکٹ ہمیں آ جائے گی یا اس کا ٹیکس ہم ضرور لے لیں گے، اتنی بڑی سلطنت ہے میری، اتنی بڑی سلطنت ہے۔ وہی بادشاہ ایک مرتبہ پیاس کے ساتھ بلک رہا تھا، پیاس لگی، بلایا پانی لے کے آؤ، انہوں نے پانی کے گلاس لے کر آیا، جو نوکر تھا اس نے کہا جی حضرت پانی، ساتھ ہی ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا دنا آدمی سمجھانے کے لیے، اس نے کہا بادشاہ سلامت 1 منٹ، اگر یہ پانی آپ کو فری میں نہ دیا جائے اور اس کی قیمت مانگی جائے تو آپ کیا قیمت ادا کریں گے، یہ پانی کی کیا قیمت ادا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ
پانی یہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، اگر کوئی مجھے یہ کہنا کہ آدھی سلطنت دے دو اور یہ پانی کے 2 گھونٹ تب ملیں گے تو میں اپنی آدھی سلطنت دے کے 2 گھونٹ پانی کے لوں گا۔ بادشاہ نے پکڑا اور پی لیا۔ پینے کے بعد پھر اس بندے نے کہا بادشاہ سلامت اگر یہ آپ کے پیٹ سے پانی باہر نہ آئے، پھر آپ سے قیمت مانگی جائے تو آپ کیا دیں گے؟ کہنے لگے اگر کوئی مجھے یہ کہے نا پوری سلطنت اس کی قیمت ہے تو میں اپنی پوری بادشاہت دے دوں گا، یہ 2 قطرے پانی کے جو اندر چلے گئے یہ بس باہر نکلنے چاہیے۔ اتنا انسان کمزور ہے، اتنا انسان کمزور ہے۔ آٹا نہیں کھا سکتا، گندم نہیں کھا سکتا، کتنے اس کو پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ پہلے اسے زمین میں بوتا ہے، اسے نرم کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، کھادیں لگاتا ہے، وہ اگتی ہے، کچی ہوتی ہے، پھر پکی ہوتی ہے، پھر توڑتا ہے، ان کو کھولتا ہے، دانوں کو لیتا ہے، دانوں کو رگڑتا ہے، رگڑنے کے بعد بھی نہیں کھا سکتا، گھر میں لا کے اسے تھوڑا سا پانی ڈال کے پھر گوندتا ہے۔ کتنی کمزوری ہے، پھر اس کو گوندتا ہے، گوند کے بھی نہیں کھا سکتا، پھر اس کو ہلکا ہلکا سا سوکھا آٹا لگا کے ساتھ میں پھر پکاتا ہے، پھر بھی نہیں کھا سکتا، پھر جو تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جاتی ہے پھر بھی نہیں کھا سکتا، پھر نال سالن بھی دیو ہوں۔ اتنا کمزور ہے، پھر اٹھا کے منہ میں رکھتا ہے، پھر اپنے ہاتھوں کا محتاج ہے، ایسے توڑتا ہے، اے نہیں کہ آپ ہی ٹوٹ کے منہ جا جاوے یا منہ نہیں ہے کھائی جاوے، نہیں ہوتا، اتنا کمزور ہے، اسے ایسے توڑتا ہے، ہاتھ سٹ لگ جائے، کھبیا نہ روٹی توڑنی پہ آئیے تو پتہ لگ جاتا ہے یار کتنا مشکل کام ہے یار، ٹوٹتی نہیں ہے۔ پھر یہ توڑتا ہے، اسے لقمے کو لیتا ہے اور اپنے منہ میں رکھتا ہے، پھر چبانے کا، پھر کو چباتا ہے، اور اللہ اکبر، یہ اتنی رب کی نعمتیں ہیں نا میرے بھائیوں۔ ہمارے وہ بھائی نہیں ظہیر عباس، ان کے چاچو بیمار ہیں، ان کے چاچو کی بیماری پتہ کیا ہے؟ چاچو کو جو بیماری ہے وہ بیماری یہ ہے کہ ان کے یہ جو نیچے والے ہونٹ ہیں نا اس نے یہ پکڑ چھوڑ دی ہے، یہ جو پکڑ ہے نا یہ چھوڑ دی ہے، وہ جو چیز کھاتے ہیں نا منہ سے باہر آ جاتی ہے، اندر جاتی نہیں۔ کیا بیماری ہے، اللہ اکبر، ہمیں کبھی اس کا احساس ہی نہیں ہوا، ہم ایسے منٹ میں آگے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اتنی بڑی یہ نعمت ہے رب کی، اتنا انسان محتاج ہے، کھا رہا ہے پھر چباتا ہے، پھر چبانے کے بعد اندر لے کے جاتا ہے، ابھی یہاں پہ پہنچتی ہے اتھو لگتا ہے، اتھو پتا ہے نا، وہ پانی کا کوئی آگے پیچھے مسئلہ ہو جائے، کوئی سانس کا آگے پیچھے مسئلہ ہو جائے، کوئی گالی یاد آ جائے، کوئی حادثہ آ جائے تو اتھو لگتا ہے، وہ ساری جتنی محنت کی ہوئی ہے وہ ساری باہر آ جاتی ہے، چلو فارغ ہو جاتا ہے انسان۔ تو یہ انسان کی زندگی ہے، تو یہ ہے جی ہاں خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا ہی کمزور ہے، اس لیے ہمیں اپنی ہمیشہ کمزوری کو دیکھنا چاہیے۔ یہ ایسی پھونک پھاں یا آکڑ شاکڑ کسی کام کی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا چاہیے، ان کو نہ راضی کریں جو اپنی شہوات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ سے ایک مرتبہ لفظ ترجمہ کر دیتا ہوں، سن لیں گے۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، لیبین لکم، تاکہ واضح کرے تمہارے لیے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور ہدایت دے دے تم کو ان لوگوں کے راستے کی، من قبلکم جو تم سے پہلے ہیں، ویتوب علیکم، اور یہ کہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے، واللہ علیم حکیم، اور میرا اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے، واللہ یرید، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، ان یتوب علیکم، یہ کہ تمہاری توبہ کو قبول کر لیا جائے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور وہ لوگ چاہتے ہیں، يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان تمیلوا، یہ کہ تمہیں مائل کر دیں، میلاً عظیما، بہت بڑا مائل کرنا، یرید اللہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، یخفف عنکم، یہ کہ تمہارے لیے آسانیاں کر دے، وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان بہت ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔